اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین. اب یہ امپورٹنٹ آیت ہے رمضان کی، کہ رمضان جو ہے اس مہینے کے تعلق سے. شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، شہر مہینے کو کہتے ہیں. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا جو مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈ ہے، رہنمائی، تاکہ ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کس طرح سے بتائیں، اللہ کی فرما برداری میں. تو ہدایت جو ہے وہ ہم کو کہاں سے ملے گی؟ کیسے معلوم پڑے گا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط، یا لوگوں کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ وہ تو ہم نہیں فالو کر سکتے. کسی کو غلط بات ہی اگر صحیح لگ رہی ہے تو اسی لیے ہم کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ہم کو قرآن سے ملے گا. اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑی ٹاپ کی جو کتاب ہے، جو علم ہے، ٹاپ کا علم قرآن ہے. لیکن اگر مسلمان اس کو نیچے کر دیں تو پھر ان کے خود کے رتبے بھی تو نیچے جائیں گے نا. کہ قرآن کو اوپر رکھو، اوپر کا مطلب طاق پہ چڑھا کے مت رکھو، ابرائی پہ، شیلف پہ مت رکھو، بہت اونچے شیلف پہ جہاں ہاتھ ہی نہ پہنچے، کہ بندے کو سیڑھی لا کے پہلے رکھنا پڑے. سیڑھی پہ چڑھا پھر قرآن اتارا، چھوڑو جانے دو، میں کہاں وہ سیڑھی لاؤں اٹھا کے، پھر ڈسٹ جھاڑوں، پھر قرآن لوں. تو بہتر رہنے دو اس کو اوپر، بہت اچھا عزت سے ہے. اللہ تو ہم سب کو اس سے بچانا. شیطان جو ہے وہ انسان کو یہی چیز کرواتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو بول رہا ہے یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اللہ نے یہ نہیں بولا مسلمانوں کے لیے، اللہ نے بولا انسانوں. ہدی للناس، فار ایوری ہیومن بینگ، فار آل مین کائنڈ، سب کے لیے ہے یہ. وبینات، اس کے اندر بہت ہی کھلی نشانیاں ہیں. بینات من الہدا، یعنی کہ ہدایت کے لیے اندر بہت ہی کھلی نشانیاں ہیں. وہ نشانیاں کیا ہے؟ سائنس ہے. اور سائنس کیا ہے؟ آیتیں. اور قرآن کی جو آیتوں کے لیے ورڈ ہے نا، وہ سائنس یا نشانی یا کوئی اور ورڈ پورا نہیں کر سکتا. اس کا صحیح معنوں میں جو معنی ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا کوئی بھی ورڈ. آیت جو ہے وہ خود آیت کے نام سے ہی اس کا صحیح حق ادا ہوتا ہے. تو قرآن کے اندر اللہ نے جو آیتیں رکھا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھانے کے لیے ان الفاظوں کا سہارا لیتے ہیں کہ سائنس، نشانیاں.
تو اللہ نے سب کے لیے قرآن میں ہدایت رکھا ہے، سب کے لیے، کیونکہ یہاں بول دیا اللہ نے کہ رمضان کی اہمیت اس لیے ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس میں نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے رمضان کی اہمیت ہے، اور وہ ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ تو اگر جو اس کو اپناتا ہے تو اس کے لیے وہ ہدایت ہے، لیکن اگر جو نہیں اپناتا تو اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہدایت نہ کچھ، اس کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو قرآن کو اپناتا ہے اس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ اللہ نے اندر میرے لیے کیا رکھا ہے، کیا بول رہا ہے اللہ ہم کو، تو اس کے لیے تو اندر ہدایت ہے۔ لیکن جس کو اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی سروکار نہیں، اس کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں۔ مگر کیا اللہ نے یہ تھوڑی بولا کہ سب کے لیے نہیں ہے یہ؟ اس کے باوجود بھی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے، اب کوئی اپناتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اپناتا ہے تو اب اس کو کیسے ہدایت ملے گی؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس میں کھلی آیتیں ہیں اللہ کی، نشانیاں، سائنز، جو کہ جس میں ہدایت ہے۔ تو اس میں آیتیں جو ہیں وہ ہدایت کی بھی ہیں، اور والفرقان، فرقان کیا ہے؟ فرق کر دینے والی چیز، فرق کر دینے والی۔ تو کیا چیز کا فرق؟ غلط اور صحیح، صحیح اور غلط، رائٹ اینڈ رانگ۔ تمہیں کیسے معلوم پڑے گا؟ کون سی یارڈ اسٹک ہے جس سے تم یہ پتا کرو گے کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی قوم کو یہ لگے کہ یہ رائٹ ہے اور کسی اور قوم کو لگے گا کہ یہ رائٹ ہے۔ اگر کوئی قوم بولتی ہے کہ ساڑی پہننا رائٹ ہے اور کوئی بولے کہ مینی پہننا رائٹ ہے، تو پھر تم کو کیسے معلوم پڑے گا کہ رائٹ ہے کیا اصلی میں؟ تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ تم کو پتا کرنا پڑے گا، یہ پراپر یارڈ اسٹک ہے قرآن، جس سے تم کو پتا کرنا پڑے گا کہ مجھے اب چاہیے فرقان، یعنی فرق کر دینے والی شے، یعنی کہ رائٹ اور رانگ کو الگ کر دینے والی چیز، صحیح اور غلط چیز کو الگ کر دے، علیحدہ کر دے کہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو اب تم کو صحیح پتا، ہاں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے اور اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو پھر فمن، جو کوئی بھی، شہیدہ کا مطلب ہے وٹنس کی کرے یا دیکھے، مطلب تم میں سے کوئی بھی جس کو بھی یہ مہینہ رمضان کا اس کو ملتا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ جس کو بھی یہ مہینہ ملا، مطلب رمضان کا، فمن شہیدہ منکم الشہر، تو یہ مہینہ جس کو بھی ملا تم میں سے، فلیصمہ، تو تم وہ روزہ رکھے۔ اب یہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ ومن کان مریضا، لیکن اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، اور یا پھر وہ سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کی گنتی، فعدۃ، اس کی گنتی پوری کرو، ایام اخر سے، یعنی دوسرے دنوں سے۔ یرید اللہ بکم الیسر، یرید ارادہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، بکم الیسر، تمہارے لیے آسانی کا۔ تو آسانی کا اللہ یہ کرتا ہے کہ بھئی تم کو اگر رمضان کے اندر اگر تمہارے لیے یہ تکلیف ہے، یا تم بیمار ہو اور تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اور تم سفر کی تکلیف میں ہو، تو تمہیں اس کی سفر کی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی، تو ٹھیک ہے مت رکھو،
اللہ نہیں چاہتا کہ تم بیمار ہو کے بھی روزہ رکھو، تڑپ تڑپ کے بھی روزہ رکھو، اور یا پھر تم سفر پہ ہو اور سفر کی سختیاں جھیلتے ہوئے بھی روزہ رکھ رہے ہو. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ غلط ہے. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ بولتا ہے مجھے نہیں چاہیے تمہارے لیے تکلیف، مجھے چاہیے تمہارے لیے آسانی. تو اللہ یہاں کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسرا، تمہارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسرا، اور نہیں چاہتا اللہ، اس کے اندر ارادہ نہیں رکھتا کہ وہ تمہیں تکلیف دے، وہ تکلیف دینا نہیں چاہتا. لیکن لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر سوچو کہ بھی کوئی انسان ہے جس کے لیے رمضان آیا تو اس کو بھاری پڑ گیا، اور روزہ رکھنا اور بڑا برڈن. اب وہ یہ بولے گا کہ اس میں اللہ نے میرے لیے کیا آسانی رکھا ہے، میرے کو تو روزہ ہی رکھنا بھاری پڑتا ہے. لیکن اس کا میننگ جو ہم نے ابھی پڑھا تھا کل، کہ اللہ ہم سے روزے رکھواتا کیوں ہے؟ تاکہ ہمارے اندر سیلف کنٹرول آئے، تاکہ ہمارے اندر ضبط نفس آئے. تو کیا یہ اللہ جو ہماری ٹریننگ کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط؟ کہ بندے کے اندر اگر اتنا ضبط آ جائے تو وہ کتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا. ہر جگہ یہ نہیں کہ خود ہی مار گئے اور آ گئے اور جو کرنا ہے وہ کیا، اور مطلب کوئی تمہارے اندر برداشت کا مادہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تو تمہارے لیے اچھی چیز چاہ رہا ہے نا. ولا یرید بکم العسرا، اور اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. عسرا مشکل ہے، یسرا آسانی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو پورا کرو، کمپلیٹ کرو. تکمل کامل ورڈ آ گیا اندر، پورا، کامل، کمپلیٹ. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو عدت پوری کرو، گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ بولتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا، تو اللہ کی تکبیر کرو، بڑائی، اللہ کی بڑائی کرو. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی بڑائی کرو اس بات پہ کہ ہم دیکھو جب عید آتی، چاند رات آتا ہے تو ہم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہم یہ پڑھتے ہیں نا بہت، اللہ اکبر، تکبیر منہ میں رکھتے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ تکبیر جو اللہ کی کرو، علی ما ہداکم، اس بات پہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. یہ جو ہدایت تمہارے لیے قرآن جو اترا ہے وہ قرآن کا امپورٹنس ہے، رمضان کا امپورٹنس نہیں تھا. رمضان کا امپورٹنس قرآن کی وجہ سے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے رمضان امپورٹنٹ مہینہ ہو گیا. لیکن اصلی ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے ہدایت کی کتاب اتاری، اس بات کے اوپر اللہ کی بڑائی کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ چیز اللہ نے اس آیت میں کہا. Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind, also clear signs for guidance and judgment between right and wrong. So every one of you who is present at his home during that month should spend it in fasting. But if anyone is ill or on a journey, the prescribed period should be made up by days later. Allah intends every facility for you. He does not want to put you to difficulties. He wants you to complete the prescribed period and to glorify Him in that He has guided you. And perchance you shall be grateful. سوچ لو، اللہ خود ہی بول رہا ہے کہ اینڈ پرچانس یو شال بی گریٹفل، کہ شاید کہ تم شکر گزاری کرو. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ لوگ تو ناشکری کرنے والے،
اس لیے اللہ شاید کہ تم شکر گزاری کرو. فرقان کے لیے یہاں نوٹ ہے ججمنٹ، تاکہ جب تمہیں کبھی فیصلہ کرنا پڑے کسی کے بیچ میں تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ کیا صحیح اور کیا غلط. تو فیصلے کے لیے ججمنٹ بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، فرقان، the criterion or standard by which we judge between right and wrong. یعنی یہ وہ فرقان، فرق کر دینے والی شے جو صحیح اور غلط کو بتا دے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے اس کی 193. The regulations are again and again coupled with an insistence on two things. Number one, the facilities and concessions given. کہ اس کی جو مطلب بار بار اس بات کو اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ یہ جو بنایا گیا، یہ قاعدے، یہ قانون، یہ کیوں بنائے گئے. تو اس کا نمبر 1 جو ہے کہ اس کے اندر اللہ نے سہولتیں دی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر کفایت بھی کیا ہوا ہے کہ اللہ نے ہم کو جو رعایتیں دیے، جو رعایتیں ہم کو دیے، کنسیشنز. پھر اس کا پوائنٹ نمبر جو 2 ہے وہ یہ ہے دا اسپرچل سگنیفیکینس آف دا فاسٹ. روحانی اہمیت روزے کی کیا ہے. وداؤٹ وچ اٹ از لائک این ایمٹی شیل وداؤٹ کرنل. یعنی کہ اگر ہمارے روزے میں روحانی اہمیت ہی نہیں ہے، صرف دنیاوی ہے، فزیکل ہے، کھانا پینا ہی امپورٹنٹ ہے، تو پھر وہ ایک ایسا ہے جیسے کہ ایک کارن ہے اور اس کے اندر کوئی دانے ہی نہیں ہے. یعنی کہ بھٹا ہے، سمجھو اس میں کوئی دانے ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی جیسے سمجھو. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بھٹے کے دانے ہیں ہی نہیں تو تم اس کا وہ اندر کا جو شیل ہے، کھوکھا، اس کو لے کے کیا کرو گے؟ اس کو سیک کے نہیں کھاؤ گے نا. تو اگر روحانی اہمیت نہیں ہے روزے میں تو وہ ایسا ہی ہے. If we realize this, اگر ہم کو اس کا احساس ہو جائے، we shall look upon Ramadan not as a burden but as a blessing. تو پھر اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے تو ہم رمضان کو ایک بوجھ اور برڈن نہیں سمجھیں گے، بلکہ سمجھیں گے کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بلیسنگ والا. And shall be duly grateful for the lead given to us in this matter. اور ہم اس بارے میں بہت شکر گزار ہوں گے اللہ کے کہ اللہ نے ہمیں جو اس معاملے میں عطا کیا ہے، کہ ہم کو اس کے لیے ہم کو اللہ کا شکر گزار ہونے کی بہت ضرورت ہے.